بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے حکم بیان فرمایا ہے۔ روزے امت مسلمہ پر فرض ہیں اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ سن 2 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں عربک زبان میں اور شریعت اسلامیہ میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صوم کہتے ہیں 3 چیزوں سے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچنا، ان سے پرہیز کرنا اور ان کی طرف اپنے آپ کو نہ لے جانا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کھانے سے رکنا، نمبر 2 پینے سے رکنا اور نمبر 3 جماع سے رکنا۔ ان 3 چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے کا نام نیت کے ساتھ روزہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے روزے کی نیت کر کے ان 3 چیزوں سے رکتا ہے اس وقت کے دوران، تو اس کو روزے دار شمار کیا جاتا ہے، اس کو صائم کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں پر ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں عام طور پر روزے کے حوالے سے تصور صرف اتنا ہی ہے جتنا کہ روزے کی تعریف میں بتایا گیا کہ آپ نے کھانے سے اپنے آپ کو روکنا، پینے سے اپنے آپ کو روکنا اور جماع سے روکنا ہے۔ حالانکہ اگر ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ صرف روزے کا اتنا مفہوم نہیں ہے، بلکہ روزے کا زیادہ مفہوم جو ہے وہ وسیع رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ 1996 نمبر حدیث پاک ہے اور الترغیب و ترہیب میں 1082 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ فرمایا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ فرمایا کہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، اور رفث یعنی شہوت سے اور شہوانی باتوں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو فرمایا کہ یہ ہے اصل روزہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم عام طور پر رمضان کے مہینے میں صرف اپنے منہ کو روزہ رکھواتے ہیں، کھانے کے اعتبار سے اور پینے کے اعتبار سے، یا اپنی شرمگاہ کو روزہ رکھواتے ہیں۔ یہ روزے کا مفہوم اور اس کی تعریف لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس میں اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ روزے کا مفہوم اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ زبان سے غلط نہ بولیں، گالی نہ دیں، گالم گلوچ نہ کریں، آپ کان سے غلط نہ سنیں، آپ آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، آپ اپنے ہاتھوں سے غلط ناپے نہ، غلط تولے نہ، غلط پکڑے نہ، پاؤں کے ذریعے سے غلط جگہ پر جائیں نہ۔ اب ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد ہم سارا دن ٹی وی پر گزارتے ہیں، ہماری آنکھیں ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، کان جو ہے وہ ہمارا ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہاں پر نامحرم عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ آپ کا روزہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ کو ترک نہیں کرتا اور جھوٹی بات پر عمل اس کو ترک نہیں کرتا، تو فرمایا کہ فلا حاجۃ لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے
جب ہماری آنکھ کا روزہ نہیں ہوتا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہمارے کان کا روزہ نہیں ہوتا، یہ تب ہوتا ہے جب ہماری زبان کا روزہ نہیں ہوتا، ہم روزہ رکھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، فضولیات بک رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں روزہ پاس کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ پاس کرنا ہے تو آپ تلاوت کیجئے، آپ ذکر اذکار کیجئے، آپ نماز میں نوافل میں کھڑے ہو جائیے۔ روزے کو آپ نے پاس ہی کرنا ہے، وقت پاس کرنا ہے روزے کا، تو آپ تلاوت سن لیجئے، آپ قرآن کریم کی زیارت کر لیجئے، آپ نیک کاموں کے اندر اپنے روزے کو، اس روزے کے وقت کو پاس کریں، فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں، ورنہ آپ کے ذمے سے فرض تو ادا ہو جائے گا روزے کا، لیکن جو روزے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا، عنایات کا اور کرم نوازی کا ایک دریا بہتا ہے، اس کا ایک چھینٹا بھی مجھے اور آپ کو اس حالت میں نہیں ملے گا جس حالت میں ہم نے فقط کھانے اور پینے سے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکا، باقی تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو روکا نہیں بلکہ اس میں انوالو کر لیا۔ تو اس لیے روزے کے مفہوم کو ہم سمجھیں کہ روزے کا مفہوم کیا ہے۔ تو روزے کا مفہوم ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ نکلا کہ اپنے مکمل بدن کو آپ نے برائی سے، فضولیات سے، لغویات سے اور رفث سے بچا کے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز تمام تر وہ انعامات اور اللہ پاک کی رحمتیں، عنایات جو روزے دار کو اللہ پاک کی ذات عطا فرماتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ ان تمام تر انعامات کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روزے کی فرضیت کی بات کی، تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ پر روزہ فرض نہیں کیا بلکہ آپ سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بھی روزے کو فرض کیا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دل جوئی فرمانا چاہتے ہیں، ہمیں تھپکی دینا چاہتے ہیں، ہمیں ہلا شیری دینا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، دنیا کے اندر اصول ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام کہا جائے تو اس کے ساتھ اگر حوالہ دے دیا جائے کہ فلاں آدمی نے، فلاں شخص نے بھی یہ کام کیا تھا، تو آدمی کو حوصلہ ہو جاتا ہے، اچھا یار اگر وہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا، تو آدمی کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے پہلے والے لوگوں پر روزے کو فرض کیا تھا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، روزے کے اعتبار سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سابقہ امتوں کے اندر بھی ہم نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا تھا، جب وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ تو امت محمدیہ ہو، آپ تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہو، آپ کے اوپر تو اس کو بارے گراں نہیں گزرنا چاہیے، آپ کے اوپر آپ کو اس اعتبار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکھ سکتے تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دل جوئی کا اہتمام فرمایا اور امت مسلمہ کے ساتھ پیار کا اہتمام فرمایا کہ ہمیں ہلا شیری دیتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ہمارے جذبات کو بڑھاتے ہوئے، ہماری امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے آ رہے ہیں اور آپ کو بھی ہم نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس روزے سے حاصل کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اس آیت کے آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، انسان بری عادات سے بچے، انسان اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے، اس کا نام ہے پرہیزگاری۔ ورنہ پرہیزگاری کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے کہ ہم پرہیزگاری تلاش کرتے پھریں، یار پتہ نہیں پرہیزگاری ہوتی کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں تتقون، یتقون، متقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بس یہ ہے پرہیزگاری کا مفہوم۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو ہم متقین میں سے ہیں، ہم تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اب دیکھیے رمضان کے روزوں کا مقصد، رمضان کے روزوں کا مفہوم اور اس سے مطلوب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تقوی ہے، وہ ہے پرہیزگاری کو اختیار کرنا۔ تو آپ یہاں پر جائزہ لے لیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر ہم گناہ سے نہیں بچتے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، تہمت سے اور کسی کو تکلیف دینے سے، گالم گلوچ سے نہیں بچتے، تو یاد رکھیے گا آپ کے روزے نے آپ کو آپ کے مقصد تک نہیں پہنچایا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے روزہ رکھا تھا، آپ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکے، آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔
اس کو یوں سمجھیے کہ روزہ ایک راستہ ہے اور منزل اس کی کیا ہے؟ تقوی اور طہارت۔ منزل اس کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اگر آپ اس راستے پر چلتے رہے اور افطار تک آپ نے ایسا وقت گزارا لیکن تقوی کی منزل کو نہ پا سکے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی حکم عدولی کر کے، نمازیں چھوڑ کر، گانے سن کر، غلط چیزوں کو سن کر، نامحرموں کو دیکھ کر اور غلط راہوں پر چل کر، اپنے ہاتھ سے غلط ناپ تول کر کے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے روزہ رکھا لیکن آپ منزل تک نہ پہنچ سکے، منزل سے آپ واپس ہو گئے، آپ مقصد کو نہ پا سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی راہ پر چلیں اور چلتے ہی جائیں اور اس کے بعد منزل نہ ملے تو آپ ہی بتائیے کہ کیا آپ کامیاب راہی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ تو ناکام راہی بنے۔ تو اس لیے جب ہم روزے کی راہ پر چل پڑے ہیں تو اس کی منزل کو پائیں، اس کے مقصود کو پائیں، اس کے مرکز کو پائیں، جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ منزل تبھی حاصل ہوگی جب ہم لوگ اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے روکیں گے۔ تو اس لیے روزہ بھی رکھیں اور روزے کی جو منزل اور مقصد ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی جو منزل ہے، اس کا جو مطلوب و مقصود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ اب آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ جو آیت مبارکہ کے درمیان میں بات آئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم نے پہلی امتوں پر بھی روزے کو فرض قرار دیا تھا، اس حوالے سے ایک علمی خدمت کے طور پر اور معلومات میں اضافے کے طور پر چند حوالے بائبل سے پیش کروں گا کہ پہلی امتوں کے اندر بھی روزہ فرض تھا اور وہاں پر لوگ جو ہیں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن کریم اپنی حقانیت، اپنے دعوے، اپنی بات کے ثبوت میں اور اس کی حقانیت کے اعتبار سے کسی قسم کی خارجی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، قرآن کریم بے عیب کتاب ہے، یہ کسی بھی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ ہم خارج سے کوئی دلیل پیش کریں تو پھر ثابت ہوگا کہ قرآن کریم کی یہ بات سچی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف جو ہیں آپ کی علمی نالج، آپ کے علم کے اندر، آپ کے نالج کے اندر اور آپ کی علمی سرابی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کریم ان خارجی دلائل کا حقانیت کے اعتبار سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی محتاج نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بائبل سے چند حوالے پیش کرتا ہوں کہ جس سے ہمارے علم میں آئے گا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس حوالے سے آج کی تحریف شدہ، تضعیف شدہ اور تبدیل شدہ بائبل کیا کہتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مقدس اور کلام مقدس ہے جس کو بائبل کہا جاتا ہے، جو مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سر فہرست تورات کی ایک کتاب ہے خروج۔ اس خروج کے اندر باب نمبر 34 میں آیت نمبر 28 ہے جس میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، اور موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہا، نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، اور اس نے عہد کا کلام یعنی 10 احکام 2 لوحوں پر لکھے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے رکھنے کا ذکر ہوا، اور اسی طرح اگر ہم جاتے ہیں قضات میں، یہ بھی بائبل کی ایک کتاب ہے جس میں بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کو لکھا گیا ہے۔ اس کے باب نمبر 20 میں آیت نمبر 26 میں لکھا ہے، تب بنی اسرائیل کے سب لوگ اوپر کو گئے اور بیت ایل میں آئے اور روئے اور خداوند کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورا دن روزہ رکھا۔ تو یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ سابقہ امتوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو فرض رکھا تھا۔ اور اسی طرح سموئیل اول میں باب نمبر 7 ہے، آیت نمبر 5 اور 6 ہے کہ سموئیل نے کہا، تمام بنی اسرائیل کو مصفہ میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا مانگوں گا۔ سو وہ مصفہ میں جمع ہوئے اور پانی نکالا اور خداوند کے آگے انڈیلا اور اس دن روزہ رکھا۔ تو یہاں پر بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے، سموئیل اول باب نمبر 7 آیت نمبر 5 اور 6 میں۔ اسی طرح ارمیہ نبی کی کتاب، اس میں باب نمبر 36 کے اندر بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور ارمیہ نے باروک کو حکم دے کر کہا، باب نمبر 36 آیت نمبر 5 اور 6۔ ارمیہ نے باروک کو حکم دے کر کہا کہ میں مجبور ہوں اور خداوند کے گھر میں جا نہیں سکتا،
پس تو جا اور خداوند کا کلام جو تو نے میرے منہ سے لکھا خداوند کے گھر میں روزے کے دن لوگوں کے کانوں میں پڑھ کر سنا، یعنی جس دن روزہ رکھنے کے ایام ہوں گے ان دنوں میں جا کر جو اللہ نے مجھے کلام دیا ہے وہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنا۔ تو یہاں پر بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح اگر ہم انجیل کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو انجیل متی کے اندر بھی یعنی دین عیسوی کے اندر بھی روزہ رکھنے کا ذکر موجود ہے اور ہمیں ملتا ہے۔ انجیل متی میں باب نمبر 4 اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک جو ہے اس کا روزے کا ذکر ہے۔ آزمائش مسیح کے نام سے عنوان قائم ہے۔ تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخر کار بھوکا ہوا۔ تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھنے کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دین عیسوی کے اندر بھی روزہ تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح انجیل متی کے باب نمبر 6 میں آیت نمبر 16 سے 18 تک بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ اس میں عنوان قائم کیا گیا روزے کا، اور اس کے تحت لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو حواریوں کو تلقین کر رہے ہیں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں یعنی ریاکار، تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی ریاکاری کر کے جو لوگوں نے انہیں کہا نا آپ بڑے روزے دار ہیں تو اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، اپنے شاگردوں سے کہہ رہے سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ باپ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو جب روزہ رکھے نا تو منہ بنا کر بگاڑ کر نہ پھرا کر، بلکہ تیل لگا اور اپنے آپ کو سنوار، منہ کو دھو کے رکھ، ایسے حشاش بشاش رہ، تاکہ لوگ نہ جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، بلکہ تیرا باپ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے کہ تو روزے سے ہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو یہاں پر بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں انجیل مرقس کو تو وہاں پر بھی باب نمبر 2 میں آیت نمبر 18 میں ذکر ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے۔ تو یہاں پر بھی روزہ رکھنے کا حکم موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح رسولوں کے اعمال اس میں بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ باب نمبر 13 میں آیت نمبر 2 سے 3 میں ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے شاؤل اور برناباس کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے انہیں بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں رخصت کر دیا۔ تو یہاں پر بھی روزہ رکھنے کا ذکر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ سابقہ اقوام اور سابقہ قوموں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا تھا، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک علمی خدمت کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے چند حوالے بائبل سے پیش کیے ہیں کہ سابقہ اقوام اور سابقہ لوگ جو ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ بھی جو ہیں اس حوالے سے اپنے آپ کو مستعد رکھیں، سردی ہو، گرمی ہو، موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، تو روزے کی فرضیت کو اپنے اوپر جانیں، لازم سمجھیں اور روزے کو رکھیں، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ تو ہم نے سب سے بنیادی چیز جو ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے اس روزے کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی جو برکات ہیں دنیا کے اندر بھی ہمیں وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی، اور آخرت کے جو ثمرات ہیں وہ تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا مقدر ٹھہریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھرپور طریقے سے، ہمت کے ساتھ، استعداد کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رمضان کے مکمل روزے پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزوں کا مقصد ہے تقوی کو حاصل کرنا، پرہیزگاری کو حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔